أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. سورہ نساء چل رہی ہے آیت نمبر 11. اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کس کو کتنا حصہ ملتا ہے، بیٹے کو کتنا ملتا ہے، بیٹی کو کتنا ملتا ہے، اس کا بھی بیان ہو گیا. ماں باپ کو کتنا ملتا ہے اس کا بھی ڈیٹیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے. اب آیت کے آخر میں اللہ تعالی نے ایک اہم بات بتلائی. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان جب مرتا ہے تو بعض مرتبہ اس کا بیٹوں سے، اولاد سے اچھا تعلق نہیں ہوتا، اور ماں باپ سے زیادہ اچھا تعلق ہوتا ہے. تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے صرف ماں باپ کو دینا چاہیے یا ماں باپ کو زیادہ دینا چاہیے. اور بعض مرتبہ اس کا الٹا ہوتا ہے کہ ماں باپ سے صحیح تعلق نہیں ہوتا اور اولاد کو سب کچھ دینا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو تم حقیقت کو نہیں جانتے، پوری زندگی تم نے حقیقتاً تم کو کس نے فائدہ پہنچایا یہ بھی تم نہیں جانتے، اور تمہارے مرنے کے بعد تم کو کون فائدہ پہنچائے گا اس کو بھی تم نہیں جانتے. لہذا اپنی عقل اس میں مت چلاؤ، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے حصے متعین کیے ہیں انہی کے مطابق مال کو تقسیم کیا جائے گا. آیت کے آخر میں ارشاد ہے کہ ہم نے باپ بیٹوں کو اصل میراث میں اپنا اپنا مقررہ حصہ لینے والا بنا دیا اور جاہلیت کی رسم مٹا دی. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں، یعنی جاہلیت کے زمانے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سے آنے سے پہلے، ماں باپ کو تو حصہ ملتا ہی نہیں تھا، صرف اولاد کو ملتا تھا، وہ بھی جو لڑکا ہو اور وہ بھی وہ جو کہ بالغ ہو. بلکہ اسلام میں بھی پہلے جو یہ حکم تھا کہ مال اولاد کو مل جایا کرتا تھا، ماں باپ کو صرف وصیت کے طور پر ملتا تھا، جیسے اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے. اب اس کو منسوخ کر کے یہ حکم ہوا ہے کہ والدین بھی باقاعدہ حصے دار ہیں. یعنی یہ بات پہلے اسلام کے شروع میں تھی. اس کا بیان سورہ بقرہ میں کتب علیکم الوصیہ اذا حضر احدکم کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 180 میں 180 میں یہ بیان ہے کہ ماں باپ کو کوئی متعین حصہ نہیں ملے گا، بلکہ ماں باپ کے لیے آپ وصیت کیجیے. یہ اسلام کی شروعات کا حکم تھا. اس کو بھی لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ختم کر دیا اور ماں باپ کا حصہ متعین کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ تمہیں باپ سے زیادہ نفع پہنچے گا یا اولاد سے، اگرچہ امید دونوں سے نفع کی ہے، یقین کسی پر بھی دوسرے سے زیادہ نہیں کیا جا سکتا. لہذا حصوں کی تقسیم میں اپنی عقل مت چلاؤ، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق حصے تقسیم کرو. پھر ارشاد ہے، یہ تو وہ بات تھی جو اب تک میں نے بتلائی. اس کے بعد دوسری بات ہے کہ یہ جو متعین حصے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازماً کمپلسری حکم ہے، اس کے اندر بالکل بھی کوتاہی مت کرنا. پھر ارشاد ہے کہ یہ مقررہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں، اس میں کسی کو رائے چلانا یا کمی بیشی کا کوئی حق نہیں.
اور تمہیں پورا یقین و اعتماد کے ساتھ اسے قبول کرنا چاہیے۔ ہمارے مالک و خالق کا یہ حکم بہترین حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے۔ مبنی کہتے ہیں یعنی اس کی بنیاد اس پر رکھی گئی ہے، بیس حکمت اور مصلحت پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ہمارے نفع کا کوئی پہلو خدا کے احاطہ علم کا دائرہ اللہ تعالیٰ کے نالج کے دائرے سے باہر نہیں ہے، اور جو بھی وہ حکم کرتا ہے وہ کسی حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ تمہیں اپنے نفع و نقصان کی اصلیت معلوم نہیں ہو سکتی۔ اگر تقسیم میراث کا مسئلہ خود تمہاری رائے پر چھوڑ دیا جاتا تو تم ضرور اپنی کم فہمی کم سمجھ کی وجہ سے صحیح فیصلہ نہ کر پاتے۔ اس لیے اللہ پاک نے خود اس سے متعین فرما دیے تاکہ میت کے مال کی تقسیم صحیح ہو سکے۔ اس کا ترجمہ تو پڑھ لیجئے ترجمہ بھی۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تمہاری اولاد کے باپ میں لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، یعنی بیٹی کو سنگل، باپ کو بیٹے کو ڈبل۔ یہاں پر ایک بات پھر وہی ٹکرائے گی جو آج کے دور میں رول بنا لیا ہے یورپ کلچر نے کہ لڑکیاں اور لڑکے برابر ہیں، تو وہ قرآن کی اس آیت پر بھی اعتراض کرتے ہیں نعوذ باللہ کہ لڑکی کو سنگل کیوں ملتا ہے، لڑکے کو ڈبل کیوں ملتا ہے۔ تو ہمارے لیے تو سیدھا جواب ہے کہ اللہ کا حکم ہے، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے ہم تو مانیں گے۔ کوئی لڑکی ہو وہ بھی یہی کہے، کوئی لڑکا ہو وہ تو کہے گا ہی، ظاہر سی بات ہے۔ لیکن اگر کسی کو سمجھانا ہے جو قرآن کو نہیں مانتا عقلی طور پر، تو اس کا جواب پہلا تو یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیے کہ اگر آپ زندگی میں غور کریں گے، جب باپ کماتا ہے تو لڑکا اس کی مدد کرتا ہے کمانے میں، لڑکی کا مدد نہیں کرتی۔ عام دستور، عام رول یہی ہے پوری دنیا کا۔ اب خود آپ بتلائیں کہ جس لڑکے نے باپ کی مدد کی ہو، حقیقت تو یہ ہے کہ مال اسی کو ملنا چاہیے تھا کیونکہ لڑکی نے کمایا ہی نہیں۔ سپوز کر کے ہم یہی چلے ہیں، کیونکہ اگر کہیں لڑکی کماتی ہے وہ 1000 میں 2 مثال ملے گی، 3 مثال ملے گی، تو 2-3 کا تو کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ یہ تو سب پاگل سے پاگل بھی سمجھ جائے گا اس بات کو۔ ایک تو یہ بات ہے کہ لڑکا ماں باپ کی مدد کرتا ہے، اس وجہ سے لڑکے کو ڈبل دیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ لڑکا آگے چل کر ذمہ دار بنے گا خرچہ اٹھانے کا۔ لڑکے کی شادی ہوئی، آپ پڑھ چکے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو ذمہ داری ہے کہ بیوی کے خرچے اٹھائے۔ تو جب شوہر پہ ذمہ داری ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ بیٹی ہے کسی کی بیوی ہوگی نا، اور یہ لڑکا یا کسی کا شوہر ہوگا، تو یہ بیوی اور شوہر کی شکل میں بن جائیں گے، تو سارا خرچہ تو شوہر اٹھائے گا، بیوی کو تو سب ملے گا دوسری طرف سے۔ تو اس اعتبار سے تو دیکھا جائے جب اللہ تعالیٰ نے لڑکی کے ذمے کوئی خرچہ ڈالا ہی نہیں، بلکہ اس کا خرچہ بھی دوسرے اٹھائیں گے، یا تو اگر بھائی ہوگا، یعنی خدا نہ خواستہ اگر شادی نہیں ہوئی تو بھائی کے ذمے ہے لڑکی کا خرچہ اٹھانا، اور اگر شادی ہو گئی ہے تو شوہر کے ذمے ہے خرچہ اٹھانا، اور اگر مان لیا جائے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے تو اب بچوں کے ذمے ہے، اس لڑکے کے بچوں کے ذمے ہے اپنی امی کا خرچہ اٹھانا۔ تو کسی بھی حالت میں لڑکی کے ذمے کچھ واجب نہیں ہے، نہ اپنا ہی خرچہ نہ دوسرے کا خرچہ، تو اس صورت میں اس کو کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ نہیں بھائی، اس کا بھی باپ مرا ہے، اس کی بھی ماں کا انتقال ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی دیا ہے۔ تو دیکھا جائے لڑکی کو اس کی حیثیت سے بڑھا کر دیا جا رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ لڑکی کو اس سے حیثیت سے گھٹا کر دیا جا رہا ہے۔ تو یہ 2 باتیں سمجھانے کی ہیں، اور ہماری تو اصل تیسری بات ہے کہ اللہ کا حکم ہم تو مان کے رہیں گے، عقل میں آئے نہ آئے۔
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسلام کے رول نعوذ باللہ عقل کے خلاف ہوتے ہیں. ایک ایک مسئلہ الحمدللہ ہمارے علماء عقل سے ثابت کر بھی چکے ہیں اور کر بھی دیں گے. اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں وہ 2 سے زیادہ ہوں تو ان لڑکیوں کو 2/3 ملے گا، یعنی کہ لڑکے نہیں ہیں. تفصیل تو ہم نے پڑھ لی ہے تو ترجمہ ویسے ہی پڑھتا ہوں، دوبارہ ایک طرح کا ریوائز ہو جاتا ہے. اس مال کا جو کہ چھوڑ کر مرا ہو، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کو نصف کہتے ہیں آدھا ملے گا. اور ماں باپ کے لیے یعنی دونوں میں سے ہر ایک کے لیے میت کے ترکے میں سے چھٹا حصہ ملے گا، یعنی ماں باپ کو چھٹا ملتا ہے عام حالت میں. اگر میت کی کچھ اولاد ہو، عام طور پر تو یہی ہوتا ہے میت کی اولاد ہوتی ہے، اور اگر اس میت کی کچھ اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ بھی اس کے وارث ہوں، اولاد ہے نہیں صرف ماں باپ ہے، تو اب ماں کو 1/3 ملے گا. اور باپ کو کتنا ملے گا یہ قرآن نے چھوڑ دیا، لیکن اشاروں میں بیان کر دیا کہ جو باقی 2 ثلث ہوگا، 2/3 ہوگا، وہ باپ کو مل جائے گا. اور اگر میت کے ایک سے زیادہ بھائی یا بہن ہوں تو اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا. بس بھائی بہن اگر ہیں تو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر بھائی بہن نہیں ہے تو ماں کو 1/3 ملے گا، اور باقی باپ کو ملے گا. وصیت نکالنے کے بعد یہ ہے قرآن کا وہ حکم کہ پہلے وصیت نکالی جائے گی تب جا کر یہ میراث کی تقسیم ہوگی. یہ ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات آ چکی ہے کہ میت کس کی وصیت کر جاوے یا دین کے بعد. دین کہتا ہے عربی میں قرض کو، یہ بھی آپ پڑھ چکے کہ پہلے نمبر پر کفن دفن، دوسرے نمبر پر قرض، تیسرے نمبر پر وصیت، اور چوتھے نمبر پر میراث. پھر اس سے اگلی بات ہے تمہارے اصول و فروع. اصول کہتے ہیں اوپر کی رشتہ داری، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی. فروع کہتے ہیں نیچے کی رشتہ داری، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی. اصول و فروع جو ہیں تم پورے طور پر یہ نہیں جان سکتے ہو کہ ان میں سے کون شخص تم کو نفع پہنچانے میں نزدیک تر ہے اور کون نہیں ہے، اس وجہ سے اپنی عقل مت چلاؤ. یہ حکم من جانب اللہ مقرر کیا گیا تو اس کے اندر بالکل کوئی کمی زیادتی کا تمہیں حق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بڑے علم و حکمت والے ہیں. علم والے ہیں تو جانتے ہیں کون نفع دے گا کون نقصان دے گا. حکمت والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو قانون دیا ہے وہ حکمت سے بھرا ہوا ہے، اس کے اندر کہیں سے کہیں تک کمی زیادتی کرنے کی آپ کو گنجائش نہیں ہے. اس کے بعد آیت نمبر 12 ہماری رہ رہی تھی، ویسے ہی پڑھ لی تھی اس کو فی الحال، ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے. جی وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَكُمْ نِصْفُ، اور تمہارے لیے نصف آدھا ہے. تمہارے لیے یہاں پر بات ہو رہی ہے مردوں سے تو شوہر مراد ہے. ما ترک ازواجکم، اس میں سے جو چھوڑا ہے ازواج تمہاری بیویوں نے، علم یکن لہن ولد، اگر نہ ہو ان کی اولاد. فإن پس اگر ہو لہن ان بیویوں کی ولد اولاد، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، فلکم الربع، تو تم کو یعنی شوہروں کو چوتھائی ملے گا، مما ترکنا، اس میں سے جو انہوں نے چھوڑا ہے، من بعد وصیہ، وصیت کے بعد، یوصینا، جو کہ وہ کر گئی ہوں بیویاں، بہا، جس بات کی، او دین، یا قرض کے بعد. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ،
اور ان کے لیے یعنی بیویوں کے لیے چوتھائی ملے گا. اب یہاں عورتیں مت کہنا، بیویاں کہا جائے گا. اور بیویوں کے لیے ان میں سے جو ترکتم تم نے چھوڑا ہے یعنی شوہروں نے چھوڑا ہے، علم یکن لکم اگر تمہاری اولاد نہیں ہے تو کتنا ملے گا؟ چوتھائی ملے گا. وَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اور اگر تمہاری یعنی شوہروں کی اولاد ہے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ تو ان عورتوں کو یعنی ان بیویوں کو 8واں حصہ ملے گا. مما ترکتم اس میں سے جو تم نے چھوڑا ہے، من بعد وصیت وصیت کے بعد، توصون جو جس کی تم نے وصیت کی ہو، بہا جس بات کی وصیت کی ہو، او دین یا قرض کے بعد. میاں بیوی کا حصہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے، آیت نمبر 12 آدھی پڑھی ہے، اس میں میاں بیوی کا حصہ بیان کیا گیا ہے. تو آسان سی بات ہے، اس آیت میں میاں بیوی کے حصے کو بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر عورت کا انتقال ہوتا ہے یعنی بیوی کا، اور اس نے اپنی اولاد نہیں چھوڑی، تو اس صورت میں قرض اور وصیت کی ادائیگی کے بعد جو مال بچے گا اس میں سے شوہر کو آدھا ملے گا. یہ بات یاد رکھیں کہ جب بچے ہوتے ہیں تو اب کم ملے گا، ماں باپ کو بھی کم ملتا ہے اور میاں بیوی کو بھی آپس میں کم ملتا ہے، کیونکہ اب مال بچوں میں جائے گا. اور اگر بچے نہ ہوں تو پھر ماں باپ کو بھی زیادہ ملتا ہے اور میاں بیوی کو آپس میں بھی زیادہ ملتا ہے، کیونکہ جب نیچے نہیں ہے پھر وہ اوپر کی طرف مال جائے گا. یہ تو ایک عقل میں آنے والی بات ہے. تو اس صورت میں قرض و وصیت کی ادائیگی کے بعد جو مال بچے گا اس میں سے شوہر کو آدھا ملے گا. اولاد نہیں ہے نا یہاں پر. اور باقی آدھا دوسرے وارثوں یعنی آدھا بچہ مثلا عورت کے والدین کو ملے گا، بھائی بہن میں تقسیم ہو جائے گا. یہاں پر مسئلہ اصل میں ٹکتا ہے کہ آدھا کس کو ملے گا. یہاں ایک عام عالم بھی جو بتلانے میں پریشان ہو جاتا ہے، وہ یہی پریشانی آتی. تو آپ بھی نہ بتلائیں، اصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، کبھی آپ الٹے سیدھا فٹ کرنے کی کوشش کریں. اور اگر مرنے والی اس عورت نے اولاد چھوڑی ہو، جب اولاد چھوڑی ہے تو اولاد پر جب مال جا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے شوہر کو بھی کم ملے گا، ماں باپ کو بھی کم ملے گا. اب اولاد 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، کچھ بھی ہو، اس شوہر سے ہو جس کو چھوڑ کر مری ہے یا اس سے پہلے کسی اور شوہر. یہ بہت اہم بات ہے. بعض مرتبہ کسی عورت کی 2 شادی ہوتی ہیں، ایک شادی ہوئی اس سے طلاق ہو گئی یا پھر شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس سے بچے بھی ہیں. مثال کے طور پر 2 بچے پہلے شوہر سے ہیں اور اس کے بعد دوسرا نکاح ہوا، 2 بچے اس دوسرے شوہر سے ہوئے. تو اب عام لوگ طور پر یہ کہتے ہیں جب ان کا انتقال ہوگا تو بس جو اس شوہر سے بچے ہیں اسی کو ملے گی میراث، کیونکہ تو اس گھر میں رہتی ہے، اس شوہر کے پیسے تو نے کھائے ہیں، تو مال بھی جو میراث میں تو چھوڑ کر مر رہی ہے انہی 2 بچوں کو ملے گا جو مجھ سے ہیں. شوہر یہ کہتا ہے، یہ غلط ہے. شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ پہلے والے بچے بھی اسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں اور دوسرے والے بھی اسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، تو چاروں کو ملے گا. شوہر بدل جائے اس سے فرق نہیں پڑے گا. اصل یہ دیکھا جائے گا کہ اس عورت کے بچے چاہے پہلے شوہر سے ہوں یا دوسرے شوہر سے ہوں، اس میں مال تقسیم کیا جائے گا. لیکن بات وہی ہے، قرآن کو کوئی مانتا ہی نہیں، اپنی عقل چلاتے ہیں. رسم کی وجہ سے آدمی کچھ بھی کر لے گا، لاکھوں روپے برباد کر لیتا ہے رسم کی وجہ سے. شادی اس کی مثال بالکل واضح ہے، لیکن قرآن پر عمل کرنے کے لیے 2-4 ہزار روپے خرچ کرتے ہوئے بھی جان نکلتی ہے. اس صورت میں موجودہ شوہر کو چوتھا حصہ ملے گا. یعنی پہلا والا شوہر تو مر گیا تو اسے کیا ملے گا، اور اگر پہلے والے شوہر نے طلاق دے دی اسے جب بھی نہیں کچھ ملے گا، کیونکہ طلاق سے تو مسئلہ ختم ہو گیا، وہ الگ. تو اس وجہ سے موجودہ کہا کہ جو اس وقت زندہ ہے یا اس وقت جو کہ نکاح میں ہے، تو یہاں پر اولاد تھی تو وہ چوتھا ہو گیا. چوتھے کا مطلب 100 میں سے 25 روپے، اور جب اولاد تھی تو آدھا مل رہا تھا تو 100 میں سے 50 مل رہے تھے. تو یہ فرق پڑ رہا ہے کہ اگر اولاد نہیں ہوتی تو شوہر کو آدھا ملتا ہے، اور اگر اولاد ہوتی ہے تو پھر شوہر کو چوتھائی ملتا ہے. اور بقیہ 3/4 حصے یعنی 75 روپے مثال کے طور پر دوسرے وارثوں میں شریعت کے مطابق تقسیم ہو جائیں گے.
یہ ہوا شوہر کو کتنا ملے گا. اب یہ ہے کہ بیوی کو کتنا ملے گا. اور اگر شوہر کا انتقال ہوا اور اس نے اپنی کوئی اولاد نہیں چھوڑی، اب ایک دم آپ سمجھ جائیں جب اولاد نہیں آئے گی تو اب بیوی کو زیادہ ملے گا. تو قرض اور وصیت کی ادائیگی کے بعد یہ بہت اہم بات ہے جو اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں، 3 بار بیان کر چکے اللہ تعالیٰ یہ بات، کیونکہ لوگ نہ قرض دیتے ہیں اور نہ لوگ وصیت پوری کرتے ہیں. اس وجہ سے قرآن نے میراث کے مسئلے میں 3 مرتبہ یہ بات صاف صاف کی ہے کہ پہلے قرض ادا کرو، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری میت جہنم میں چلی جائے اور تم اس کی کمائے ہوئے پیسوں سے عیش کرتے رہو. اور وصیت کی ادائیگی کے بعد جو مال بچے گا اس کی بیوی کو اس میں سے چوتھا ملے گا. دیکھیے چوتھا ملے گا، یہ بیوی کا سب سے زیادہ حصہ ہے اگر اولاد نہ ہو، لیکن عام طور پر اولاد ہوتی ہے تو پھر 8واں ملے گا، یعنی چوتھے سے آدھا ہو جائے گا. یعنی اگر شوہر نے مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے چھوڑے ہیں تو 10 لاکھ میں سے چوتھا کتنا بنے گا؟ 2.5 لاکھ روپے بنے گا. اور اگر اس نے اولاد چھوڑی ہے تو اب 2.5 لاکھ کا بھی آدھا کر دو، 1.25 لاکھ ملے گا، 1,25,000. 8واں حصہ ہو جائے گا 1,25,000. اور اگر اس نے اولاد چھوڑی ہے چاہے موجودہ بیوی سے ہو یا کسی دوسری بیوی سے ہو، یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ شوہر بھی 2 شادیاں کرتے ہیں، بعض مرتبہ ایک ہی ٹائم میں 2 شادیاں ہوتی ہیں، بعض مرتبہ آگے پیچھے 2 شادیاں ہو جاتی ہیں. تو اس میں بھی یہی دیکھا جائے گا کہ اصل شوہر سے جو بچے پیدا ہوئے ہیں ان کو دیا جائے گا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بیوی 1 ہے یا 2 ہیں 3 ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اصل شوہر کی اولاد دیکھی جائے گی، موجودہ بیوی سے ہوں یا کسی دوسری بیوی سے ہوں. تو اس صورت میں موجودہ بیوی کو 8 حصہ ملے گا، کیونکہ پہلی بیوی اگر مر گئی تو اسے ملے گا نہیں، پہلی بیوی کو اگر طلاق ہو گئی تب بھی نہیں ملے گا. ہاں اگر اس کی بیوی 1 سے زائد ہیں، 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں، شریعت میں 4 کی تو اجازت ہے، تو قرآن ہی میں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ کہ تم نکاح کر لیا کرو جو تم کو اچھی معلوم ہوتی ہے، 1 سے 2 سے 3 سے 4 سے. تو قرآن کا صاف صاف حکم ہے، اس میں عورتوں کو کوئی عقل نہ چلانی چاہیے، اور خدا نخواستہ اس حکم کو اگر برا سمجھیں گی تو ایمان کا خطرہ ہے. اور اس کی بیویاں 1 سے زائد ہیں تو ان میں سے یہ 8واں حصہ برابر تقسیم کیا جائے گا. میں نے مثال دی تھی 10 لاکھ روپے چھوڑ کر مرا ہے شوہر، تو اب 10 لاکھ ہی میں سے 10 لاکھ میں سے 8واں حصہ 1,25,000 بنتے ہیں، اور اتفاق سے اس کی 4 بیویاں ہیں تو اب 1,25,000 کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. کتنا بنے گا؟ 25 1 ہو جائیں گے اور 5 1 ہو جائیں گے، 30 بلکہ تقریباً 31,000 روپے ہو جائے. بقیہ 7 حصے دوسرے وارثوں میں تقسیم ہو جائیں. یہ ایک اہم مسئلہ بیان کیا ہے کہ شوہر کے مرنے کے صورت میں حصہ تقسیم کرنے سے پہلے یہ بھی معلوم کر لینا ضروری ہے بیوی کا مہر ادا ہوا ہے یا معاف ہو گیا تھا یا نہیں، کیونکہ جو بیوی کا مہر ہوتا ہے وہ قرض ہوتا ہے، اور قرآن بار بار کہہ رہا ہے پہلے قرض ادا کرو، پہلے قرض ادا کرو، وصیت ادا کرو پہلے. تو اگر بیوی کا قرض بیوی کا مہر ہے اور شوہر نے ادا نہیں کیا تو اب یہ سب سے پہلے مہر ادا کیا جائے گا، یعنی قرض مان کر میراث میں کمال تقسیم کرنے سے پہلے بیوی کو پہلے الگ سے قرض اس کا مہر دیا جائے گا، جتنا بھی ہے 50,000 ہے 10,000 ہے 20,000 ہے جتنا بھی ہے. اور اگر چاندی کی شکل میں ہے تو چاندی کا ریٹ کے حساب سے دیا جائے گا. اور جو یہ دستور چلا ہوا ہے کہ جب مرتے ہیں عورتیں کہتی ہیں کہ تو اپنے شوہر سے کہہ دے جا کر کہ میں مہر معاف کرتی ہوں، تو مر گئے اب کیا مہر معاف ہوگا، اب کچھ مہر معاف نہیں ہوگا، اب تو وارثوں کو دینا پڑے گا. اور اگر نہیں تو اور قرضوں کی طرح مہر جو کہ در حقیقت شوہر کے ذمہ قرض ہے ادا کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو مال بچے گا وارثوں میں تقسیم ہوگا. آج کل اکثر لوگ اس میں کوتاہی سے کام لیتے ہیں جس کی وجہ سے شوہر کے ذمہ قرض رہ جاتا ہے اور پھر آخرت میں اس شوہر سے مواخذہ اور گرفت پکڑ ہوتی ہے. تو اس وجہ سے پہلے بیوی کا مہر ادا کرنا چاہیے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة